السلام علیکم انکل اور خیریت. علیکم بول رہے السلام. انکل ایک سوال پوچھنا تھا مجھے کہ ذاکر نائک اور آپ دونوں آدمی ایک ہی فرقے سے ہیں کہ الگ الگ فرقہ ہے دونوں آدمی کا؟ تھوڑا مجھے کلیئر کر دیں کہ ہم کنفیوز ہیں تھوڑا. کنفیوز ہیں آپ تھوڑا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہمارے چینل پر تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. خوش آمدید. براہ کرم جڑ جائیے اور اس چینل کی نشریات سے فائدہ حاصل کیجیے. سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات ہم اردو زبان میں آسان زبان میں آپ کے دین کے مسائل کو حل کرتے ہوئے یوٹیوب پر اور فیس بک پر نور ٹی وی جدہ کے نام سے حاضر ہو جاتے ہیں. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک ہی فرقہ ہے؟ یہ ایک خوبصورت سوال ہے اور مجھے بہت ساری باتیں کہنے کا اس سوال نے موقع دیا ہے. میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، کیونکہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں جدہ میں ایک عرصے سے، تقریباً 42 سال ہو گئے. 81 سے میں یہاں پر مقیم ہوں. اب اس وقت ہم 2023 سے گزر رہے ہیں. اگست کی آج 28 تاریخ ہے اور اس دوران میں مجھے متعدد علماء اور مشائخ سے ملنے کا موقع ملا ہے. جدہ ایک ایسی جگہ ہے جو یہاں سے گزرتا ہے، یا حرمین کا دروازہ اس کو کہا جاتا ہے. مدینہ اور جدہ جب کوئی آتا تھا تو یہیں سے گزر کے جاتا تھا. اس لیے یہ موقع مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ مجھے بہت سارے علماء، دعات، مشائخ سے بغیر ان کے ملکوں میں سفر کیے ہوئے، حالانکہ ہندوستان تو میرا اپنا ملک ہے، میں وہاں جاتا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے شاید ملاقات ہو جاتی، لیکن ہندوستان میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. یہاں متعدد مرتبہ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی نیشنل اکرم صدیقی صاحب، ان کے یہاں دعوت ہوا کرتی تھی اور وہ اس دعوت میں جس ٹیبل پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بٹھایا کرتے تھے اسی ٹیبل پر اس ناچیز کو بھی مدعو کیا کرتے تھے، اور متعدد مرتبہ ان سے ملاقات کا شرف اقبال محترم اکرم صدیقی صاحب کے گھر پر ہوا ہے. لیکن اس سے پہلی میری ملاقات ہے ان سے جب غالباً 19 میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹ 1996 یا 95 کی بات ہے، جس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب غالباً مشہور نہیں تھے، اتنے زیادہ مشہور نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے لوگ احمد دیدات کو زیادہ پریفر کیا کرتے تھے، اور احمد دیدات بہت مشہور تھے. میں نے بھی کئی لیکچر ان کے ریاض میں سنے اور جدہ میں بھی. البتہ ذاکر نائک صاحب سے میری ملاقات جدہ دعوت سینٹر میں ہوئی تھی، اور میں اس سوال کا جواب، چونکہ میں نے ایک انٹرویو لکھا تھا یہ ہے مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجلۃ البلاغ نکالا کرتے تھے. اس مجلۃ البلاغ میں البلاغ ممبئی سے، چونکہ ان کا تعلق بھی ممبئی سے ہے، ذاکر نائک کا تعلق بھی ممبئی سے ہے، تو میری جو ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے وہ میں نے اس میں لکھ کر بھیجی تھی، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اختصار سے. البتہ کئی ان کی ملاقاتیں ہوئی. ایک مرتبہ تو ان سے ملاقات ہوئی، بہت دلچسپ ملاقات ہوئی، اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ یقین کیجئے انہوں نے کھڑے ہو کر مجھے یہ ایک قیمتی تحفہ دیا، ڈاکٹر ذاکر نائک اے بریف پروفائل، اور اس کے اندر بہت خوبصورت ان کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، ان کی تصاویر بھی ہیں اور ان کے متعدد جو کارنامے ہیں ان کا بھی تذکرہ اور تبصرہ، یا ان کی جو تصاویر ہیں جو ملک فیصل ایوارڈ لیتے ہوئے یا متعدد ممالک کے سربراہان کے ساتھ انہوں نے جو تصاویر یا اس پروفائل میں اپنے آپ کو، یہاں یہ دبئی کے غالباً شاہ ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو جو ایوارڈز ملے وہ بھی اس میں بہت قیمتی پروفائل ہے یہ. اور اس پروفائل کو انہوں نے مجھے ایک ملاقات میں، جب میری ملاقات ہوئی ان سے، تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ تحفہ مجھے دیا. بہرحال آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور آپ کیا واقعی ایک فرقے سے تعلق ہیں. اصل میں یہ سوال یا اس کا جواب
थोड़ा सा तफसील तलब है, और इस वीडियो को अगर ये थोड़ी सी कदर तफसील से बयान की जाए तो शायद बहुत से लोगों को डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में और मेरे बारे में ख़ास तौर पर समझने में आसानी होगी। मैंने आपको बताया कि 1995 में ग़ालिबन मेरी मुलाकात हुई थी उनसे जद दावा सेंटर में, और जिस वक्त उन्होंने लेक्चर दिया तो वो इतने मशहूर नहीं थे। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने एक सवाल के जवाब में ये फरमाया था कि चारों इमामों की जो लोग तकलीद करते हैं, ये एक ऐसा काम है जिस पर ना अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, ना नबी ने उन्हें हुक्म दिया, न सहाबा ने उनको कहा, और ना ही खुद आइम्मा ने उनसे कहा कि हमारे मज़ाहिब की पैरवी या हमारे मज़ाहिब की तकलीद करना। ये एक ऐसा काम है जो वो बस खुद ही रिवाज पा गया है, और इन मकातिब फ़िक्र से जुड़े हुए उलमा ने उसकी नशर व इशाअत भी करी है, तरवीज भी की है। डॉक्टर जाकिर नायक आज इस तरक्की याफ्ता दौर में, मैंने जब उसमें लिखा डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में, तो मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उसके ऊपर इक़्तिबास नकल किया है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुसलमानों में फ़िक़ी मज़ाहिब की तक़सीम से मिल्लत का जो शीराज़ा मुंतशिर हुआ वो हज़ार कोशिश के बावजूद ख़त्म नहीं हो सका, जिससे मुसलमानों की मजहबी क़ुव्वत कमज़ोर हो गई। अइम्मा मुज्तहिदीन की इज्तिहादी खिदमात महज़ तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन की एक कोशिश थी जिसका सिलसिला अब भी जारी है और क़यामत तक इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला रहेगा। और उलमा इस्लाम और रासिखीन फ़िल इल्म असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक किताब सुन्नत से मसाइल का इस्तिंबात करते रहेंगे, लेकिन ये इज्तिहादी अमल इस्लामी तालीमात का एक उमूमी जुज़ है। इसे मज़ाहिब के खानों में तक़सीम करके हर मज़हब के मुज्तहिदीन अपने साथ मंसूब फ़िक़ी मज़हब का हिस्सा करार दे सकते न किसी फ़िक़ही मज़ाहिब के मानने वाले को ये कहने का हक़ है कि सिर्फ़ उनका मज़हब पूरे इस्लाम का तर्जुमान है, और न ही किसी को ये कहने का शरअन हक़ हासिल है कि हर मुसलमान को लाज़िमन मुरव्वजा फ़िक़ही मज़ाहिब में से किसी एक मज़हब का पाबंद होना ज़रूरी है। इसलिए कि मज़ाहिब की तक़सीम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम नहीं है, और ना ही उन मज़ाहिब के साथ मंसूब अइम्मा मुज्तहिदीन रहमहुमुल्लाह ताला ही ने उम्मत को अपने इन फ़िक़ही मज़ाहिब पर पाबंदी का हुक्म दिया है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि मज़ाहिब की हदबंदियों से बुलंद होकर इस्लाम कामिल की पैरवी करें और कुरान और अहादीस सहीहा को ही दीन का असल माखज़ तस्लीम करें, और अइम्मा व मुज्तहिदीन के फ़िक़ही इज्तिहादात को इस शर्त पर तस्लीम कर लें कि उस फ़िक़ही ज़ख़ीरे में से जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हो उसे कबूल कर लिया जाए, लायक अमल और वाजिब इत्तिबा होगा, और जो इसके ख़िलाफ़ होगा वो काबिले रद्द होगा, उस पर अमल नहीं होना चाहिए। यही तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी फरमाया, और उस फ़िक्र पर अमल करने से उम्मत का दीनी इत्तिहाद बाकी भी रहेगा बिइज़्निल्लाह ताला। डॉक्टर जाकिर नायक साहब के जितने लेक्चर जद्दा में हुए और जो इंटरव्यू उनसे जनाब मोहम्मद आकिल साहब देवबंदी ने लिया, वो इस्लाम की सही रूह और मिल्लत इस्लामिया के इत्तिहाद की पुख्ता बुनियाद है। जी हाँ, इस कदर खूबसूरत बातें उन्होंने कहीं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और उस पर जो उन्होंने डॉक्टर मौलाना मुख्तार अहमद नदवी ने ये नोट लगाया, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब को उनकी हक़ गोई और जुर्रत बयान पर मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह उन्हें मज़ीद इज़्ज़त और तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये उस ज़माने की बात है जब अल-बलाग़ के मुदीर हुआ करते थे फ़ज़ीलत शेख मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मरकज़ी जमियत अहले हदीस हिंद के अमीर थे। अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे और उनके बच्चों को उनके लिए सदका जारिया बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस इंटरव्यू में क्या शाया किया था? इस इंटरव्यू में जब डॉक्टर जाकिर नायक से ये सवाल किया गया कि आप
کون سے مذہب کے بارے میں ریکمنڈ کرتے ہیں کہ کس مذہب کو مانا جائے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ قرآن و حدیث میں اس مسئلے کی دلیل موجود نہ ہو۔ بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو دیوبندی اور بریلوی ہونے کی بھی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان اسکالر یعنی ائمہ کے بالکل خلاف نہیں ہوں، ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن دین جو میں پیش کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ اسلام ہے، حنفیت، شافعیت، مالکیت یا حنبلیت نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ کیا حنفی یا حنبلی تھے؟ نہیں۔ تو پھر ہم لوگ کیوں آپس میں ایک دوسرے کو اپنا تعارف حنفی شافعی کے القاب سے کراتے ہیں؟ انہوں نے مزید اس تقریر میں یہ بھی کہا، بھائی میں تو کافر تھا۔ اس شخص نے جس کے بارے میں جو اسلام قبول کرتا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اپنے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو کافر تھے، اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دے دی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی متاثر ہو کر میں مسلمان ہوا ہوں۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، اوزاعی اور دوسرے ائمہ یہ سراخوں پر، لیکن کیا ان کی سیرت غیر مسلم پڑھ کر متاثر ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے قرآن و سنت سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو میرا اور تمام مسلمانوں کا جو مذہب یا منہج یا دین ہونا چاہیے وہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کی پیروی کی جائے جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے ہدایت کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چونکہ بہت مشہور اور بڑے عالم ان کا بڑے داعیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کہیں جس سے مجھے بہرحال اختلاف تھا، اور میں نے جب اس اختلاف کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی خدمت میں پیش کیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ سے ان باتوں میں مجھے اختلاف ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مجھ پر طنزیہ جملے بھی کہے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور اس پورے انٹرویو کو میں نے نقل کیا، اور میں کبھی کبھار اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، جب پچھلے دنوں ہمارا چینل بلاک کیا گیا نا یوٹیوب کی طرف سے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے وہ آدمی تھے جنہوں نے بہت کوشش کری اس کو بازیاب کرانے کی، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے میرے اچھے مراسم ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ ان کی جو خدمات ہیں، بھائی میں یقین جانیے ان سے اختلاف ہونے کے باوجود بھی ان کی خدمات کا جو لوہا ہے یا ان کی کاوشوں کو کوئی بھی دنیا کا مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ اعتراضات فقہی مذاہب کے ماننے والوں کے ہیں اور کچھ اعتراضات میرے ہیں، لیکن بہرحال ان اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ان کی قدر بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ان کو تادیر سلامت رکھے اور ان سے اپنے دین کی خدمت لیتا رہے، اور جو کوتاہی اور کمی ان سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین تو بڑا غفور الرحیم ہے، ان سب کو معاف فرما، ان کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما اور میری اور آپ کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چاروں مذاہب کے ماننے والے خود ہی وجود میں آ گئے ہیں، خود ہی تقلید کرنے لگے ہیں، انہیں کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے مذہب کی پیروی کرنا۔ یہ تو بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر وہ عمل بھی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس انٹرویو میں نے ان سے جب ان کے برابر میں نماز پڑھی جدہ میں تو دیکھا، اور میں نے ان سے کہا، مصافحہ بھی کیا کہ آپ تو رفع دین بھی کرتے ہیں
اور آمین بھی زور سے کہتے ہیں اور نماز میں سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھیں, نماز میں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کریں, اور جب ہم ولا الضالین امام کہے تو فقولوا آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آمین کہو, اور اس کا اجر انہوں نے بتایا اتنا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پیش کری کیونکہ انہیں بہت ساری احادیث یاد ہیں. وہ تو فٹاک سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے امام کی آمین کے ساتھ مقتدی کی آمین موافق ہو گئی, موافقت کر گئی, اور فرشتے کی موافقت کر گئی, تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے من وافقت امینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یہاں تک تو بات بالکل ہم ایک ہی دائرے میں, ہمارا کنسپٹ ایک دین کو مانا جائے, ائمہ کی عزت کی جائے, ان کی قدر کی جائے, اور ان کی کاوشوں سے, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کی کاوشیں ہیں, ان سے فیضیاب ہوا جائے, مستفید ہوا جائے, اور ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ رب العالمین ان کی خیر اور نیکیوں میں اضافہ فرمائے, اور ان کی کاوشوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی توفیق بخشے. لیکن جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, کوئی بھی آدمی معصوم عن الخطا نہیں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں یا محمد عاقل صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہو. تو میں نے جب یہ خط یا یہ مضمون لکھا البلاغ میں, تو البلاغ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس مضمون سے پہلے مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے, اس میں کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اہل حدیث ہو گئے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب میری نیکسٹ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اہل حدیث ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں اہل حدیث آپ کو کیوں ثابت کروں گا؟ آپ نے جو منہج بیان کیا ہے وہ منہج اہل حدیث کا منہج ہے. آپ قرآن و سنت کو ماننے کی, اس پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ کے ریکارڈڈ ویڈیوز موجود ہیں, وہ لیکچر بھی جو میں نے سنا تھا اسی کے مطابق میں نے انٹرویو شائع کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا لگتا ہے کیونکہ مجھے کالز آئی ہیں ممبئی میں کہ آپ تو مولانا مختار احمد ندوی کی جماعت میں مل گئے. میں نے کہا مختار احمد ندوی کی کون سی جماعت ہے؟ انہوں نے کیا کوئی نیا مذہب بنایا ہوا ہے؟ نہیں, وہ تو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں. تو ایسا انہوں نے مجھ سے جب کہا تو مجھے یہ لگا کہ یہ شاید جو اہل حدیث علماء ہیں اور مشائخ ہیں یا اہل حدیث منہج ہے, اس سے انحراف یا اس سے اتفاق نہیں ہے. حالانکہ پیس ٹی وی میں 90% علماء جو کنٹریبیوشن ان کا ہے پیس ٹی وی کو اسٹیبلش کرنے اور اس سے پرموٹ کرنے اور اس میں تقریریں بیان کرنے میں, چاہے وہ فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی ہوں یا دوسرے ہمارے شیخ اشفاق ہوں یا دوسرے علماء ہوں, یہ تمام کے تمام سلفی علماء ہیں. تو میرا منہج, میرا جو منہج ہے جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں, وہ کسی حد تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے وہاں تک تو ہم متفق ہیں کہ دین کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کیا جائے گا اور اندھی تقلید سے مسلمانوں کو بچایا جائے گا. لیکن اگر کہیں کوئی چیز ایسی نظر آئے کہ وہ سلفی منہج پر, جیسے کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں, میں صحیح اہل حدیث ہوں, تو بہرحال انہوں نے یہ شاید از راہ تفنن سے بیان کیا جو مجھے ناگوار گزرا, بلکہ مجھے ہی نہیں بلکہ اکثر اہل علم کو, میں تو اہل علم بھی اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا میرے دوست, تو مجھے یہ لگا کہ انہوں نے ہم پر طنز کیا ہے, اور اس سے میں ان سے ناخوش بھی ہوا, اور اس بات کا میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا, جبکہ ہمارا منہج ایک ہے, ہم بولتے ایک ہیں, نماز ایک طریقے سے پڑھتے ہیں, عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو بہرحال ان کے کچھ امور سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مجموعی طور پر جو بات میں آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن و سنت کو اپنا لیجئے. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ موقف ہے جس کو اس دنیا میں بسنے والا کوئی بھی مسلمان رد نہیں کر سکتا. قرآن و سنت کو اپنا لیجئے, یہ وہ منہج ہے جو اہل حدیث کا منہج ہے, اور اس قول کو, اس نظریے کو پوری دنیا کے مسلمان
ٹھکرا نہیں سکتے، بلکہ اسے سینے سے لگائیں گے تو ان کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، جنت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بعض امور میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن طلاق کے مسئلے پر جب میں نے گفتگو کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اور مفتی طارق مسعود صاحب جو اکثر کہا کرتے تھے کہ جناب انہوں نے تو 3 طلاق سے رجوع کر لیا ہے، انہوں نے کہا وہ بس کیا کہتے ہیں اس کو، ویوز لینے کے لیے یا ٹی آر پی بڑھانے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان دیا ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج بھی 3 طلاق کو 3 ایک گردانتے ہیں، 3 نہیں گردانتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس موقف کو، طلاق کے مسائل کو میں سب سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے وہ طلاق کے مسائل میں سب سے عمدہ ہے، اسی پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہندوستان کے، پاکستان کے، بلکہ بر صغیر کی جو طلاق کا ریشو ہے وہ آپ یقین کیجئے اس کو بالکل دھڑام سے گر جائے گا۔ میرے پاس ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا ہے جو کہ طلاق کا کیس ہو اور مولوی صاحب نے بھی صحیح کہا ہو اور ہم اس کو کہیں کہ یہاں یہ طلاق ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب بعض مرتبہ طلاق ہوتی نہیں ہے، خود کروا دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو ہلالے کی دلچسپی سے ان کو ذبح کرنے کے لیے، بچیوں کے ساتھ ان کی عصمت اور عزت اور آبرو سے کھیلنے کے لیے یہ کارنامے انجام دیتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارا نظریہ کسی حد تک یہ کہا جائے کہ قرآن و سنت کی جب تعلیم کی بات کی جائے گی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ میں اس سلسلے میں اسکالرز کے خلاف نہیں ہوں، ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن دین میں جو پیش کرتا ہوں وہ اسلام ہے اور اسلام ہی کی خوبصورتی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر اخیر میں آپ کی خدمت میں چند وہ تصاویر شیئر کروں گا ان کے اس پروفائل میں سے، شاید اکثر لوگ اس سے ناواقف ہوں۔ دیکھیے یہاں پر بھی جن اسکالرز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس میں سے 90% اہل حدیث ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے۔ یہ اہل حدیث علماء ہیں جن کی وجہ سے پیس ٹی وی کو لوگ دیکھنا شروع کرنے لگے۔ اس میں سے شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب ہیں اور شیخ فضل الرحمن مدنی ہیں، شیخ اشفاق سلفی صاحب ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس ہیں، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی ہیں اور مولانا ابو العاص وحیدی ہیں، شیخ ظفر الحسن مدنی ہیں، شیخ عبد الباسط مدنی ہیں، شیخ مقیم فیضی ہیں، یہ اور دیگر علماء بھی ان کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے پیس ٹی وی کے لیے کام کیا۔ دیکھیں یہ سارے کے سارے اہل حدیث علماء شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی مجلسوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، اور بہرحال ان کی جو کاوشیں ہیں، یہاں کچھ انگلش اسپیکرز بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انگلش اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ بہرحال جیسے کہ یاسر قادری صاحب ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور کئی لوگ ہیں، تو ان کا منہج بہرحال آپ کو پتہ ہے وہ صوفی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ان سے مزید دین کی خدمت لیتا رہے، اور اللہ رب العالمین انہیں یہاں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ شیخ سعود الشریم کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، شیخ یہ دیکھیں یہاں شیخ عبد الرحمن سدیس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ائمہ اور ائمہ حرمین کے ساتھ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ حرمین نے بھی یہی کہا کہ ان کا منہج قرآن و سنت ہے اور قرآن و سنت پر ہی عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کری ہے۔ دیکھیے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب خادم الحرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ جائزہ یا کنگ فیصل ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں۔ کنگ فیصل ایوارڈ ملا تھا انہیں بہرحال۔ دیکھیں کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ یہ ہیں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی وہ بریف
پروفائل. مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے بھی آپ کمنٹس کے ذریعے ہمیں شیئر کریں گے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے اس ویڈیو کو سننے کے بعد کیا تاثرات ہیں. ہم کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں صحیح رائے رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ان کی خدمات ہیں، انہیں جھٹلانا سورج کو جھٹلانے کے مترادف عمل ہوگا. کہ آپ دن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دن ہی نہیں ہے. ان کی خدمات ہیں، ان کا ہم اعتراف کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے. ان کے بچوں کو اللہ ان کے نقش قدم پر، ان کے اسلاف کے نقش قدم پر چلائے، اور ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل جدہ سے. میرا فون نمبر ہے 0096650468617. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.